حضرات کے لیے کلام خدا کی تلاوت جو ہم نے سنی ہے، بڑی غور بڑی توجہ سے ہم نے کلام خدا کو سنا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، قبول کیا ہے۔ کلام خدا میں سے یوئل نبی پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ آمین۔ آج یہ کلام آپ کے لیے اور میرے لیے ہے۔ آمین۔ جب ہم خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر آ کر صلاحیت کرتا ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر تخلیقی کام کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے کلام خدا میں خدا کیا کلام کرتا ہے، پس اے بنی صیون خوش ہو۔ آمین، ہاللویہ۔ صیون کہتے ہیں یروشلم کو، لکھا ہے اے بنی یروشلم خوش ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا کلام فرماتا ہے خوش ہو، کہاں جا کر؟ صیون کے اندر، یعنی یروشلم میں۔ کیوں یروشلم کے اندر خوش ہونا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اور کوئی شہر نہیں، ٹھیک ہے، کوئی اور جگہ نہیں جہاں پہ خوش ہوا جائے؟ خدا نے کیوں یہ بخوبی کہا ہے کہ کیا ہو جاؤ صیون میں جا کے خوش ہو؟ کیوں خدا نے کہا ہے؟ سوال ہے ہمارے لیے، سوچے۔ خدا نے یروشلم کا نام لیا ہے خوش ہونے کے لیے کہ آپ یروشلم میں جاؤ گے، وہاں آپ کو خوشی ملے گی۔ آمین۔ کیوں خدا نے کہا ہے؟ کلام خدا میں کیا فرماتا ہے؟ اس لیے خدا نے یروشلم کا نام لیا ہے، صیون کا نام لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یروشلم کے اندر ہیکل تھی۔ آمین۔ کیا تھی؟ ہیکل تھی۔ خدا کلام کرتا ہے تیاری کرو، یروشلم میں جاؤ، یروشلم میں جا کر ہیکل میں جانا، خدا کے حضور جانا، چرچ میں جانا، خدا کی بارگاہوں میں جانا۔ اور آگے لکھا ہے کلام خدا میں، لکھا ہے کہ خداوند کہتا ہے اے بنی صیون خوش ہو۔ اور آپ دیکھیں خوشی کہاں مل رہی ہے؟ خدا کی حضوری میں۔ آمین۔ خداوند کے شہر کے اندر خوشی ہے، خداوند کے اندر خوشی ہے، اس کی ہیکل کے اندر۔ تو آج خدا کا کلام آپ کو اور مجھے یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ نے خوشی پانی ہے، شادمانی پانی ہے، تو کہیں سے آپ کو خوشی نہیں مل سکتی۔ دنیا کے اندر رنج و غم ہے، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، لوگ آپ کو اچھی خبر نہیں سنائیں گے۔ آپ جس سے ملیں گے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی خبر سنائے گا۔ کوئی کہے گا گیس مہنگا ہو گیا، کوئی کہے گا بجلی مہنگی ہو گئی، کوئی کہے گا سبزی مہنگی ہوگی، کوئی کہے گا آٹا مہنگا ہو گیا، کوئی کہے گا بڑی بڑی حالاتوں کا ذکر بیان کریں گے۔ کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ خداوند کے گھر آؤ آپ کو خوشی ملے گی۔ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو ایسا آپ کو کہیں گے۔ لکھا ہے کلام خدا میں آج خدا آپ سے کلام کرتا ہے، خدا ہم سے کلام کرتا ہے، خدا اس کلیسیا سے کلام کرتا ہے، خدا ایمانداروں سے کلام کرتا ہے کہ اے بنی صیون، اے بنی یروشلم، اے ایمانداروں، اے کلیسیا خوش ہو۔ کہاں؟ ہیکل کے اندر آ کر، خدا کی حضوری کے اندر آ کر۔ آمین۔ تو خوشی ملتی ہے، شادمانی ملتی ہے۔ آگے لکھا ہے کلام خدا میں صیون میں خوش ہو، خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو۔ ہاللویہ۔ کیسے؟ ہم نے کیا کرنے؟ خوشی کرنی ہے شادمان ہو کر، شادمانی کے ساتھ ہمارے دل کے اندر خوشی ہو کہ جی عبادت کا دن آنے والا ہے، عبادت کا وقت آنے والا ہے، عبادت کا ٹائم ہو رہا ہے۔ بڑی خوشی کے ساتھ ہم تیاری کریں، اپنے آپ کو ریڈی کریں خوش ہو کر، کیونکہ جب خوش ہوں گے تو ہم شادمان ہوں گے۔ آمین۔ تیاری کریں گے، اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ چھوٹی سی مثال دوں گا، آپ سب جاب کرتے ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس علاقے میں رہتے ہیں، آپ سب دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب جمعے کا وقت آتا ہے تو کیسی تیاری ہوتی ہے جی؟ 12 بجے سے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی نماز کا ٹائم ہے،
اور کیا ہے کئی جو جاب والے ہیں جب وہ صبح ہی اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو بڑے فٹ فاٹ ہو کر کاٹن کا سوٹ پہن کر اچھا لباس پہن کر پرفیوم لگی ہوئی ہوتی ہے, عطر لگا ہوتا ہے. آج نماز کا وقت ہے, آج نماز کا ٹائم ہے, ہم نے نماز پڑھنی ہے, تیاری ہوتی ہے خوشی سے, صبح سے گھر سے نکلتے ساری ان کی تیاری ہے. اور جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ اس کی تیاری کرتے ہیں اور وقت پہ جا کے جماعت کے ساتھ مل کر جی ان کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ مل کر کیا پڑھیں, نماز پڑھیں. گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جاب پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, دکانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ ان کے ٹائم کے حساب سے ہے. لیکن جن کے پاس وقت ہوتا ہے وہ اپنی دکانوں کو بھی بند کر دیتے ہیں, اپنی جاب سے بھی نکل جاتے ہیں. ٹائم دیا جاتا ہے کہ جاؤ ابھی وقت ہے, جا کے نماز پڑھو, آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے, جاؤ جا کے نماز پڑھو, دعا کرو, عبادت کرو اپنی. تو دیکھیں کتنی بڑی جماعت جا کے نماز پڑھتی ہے, عبادت کرتی ہے. اور جب وہ نکلتے ہیں مسجد سے تو کتنا ہجوم ہوتا ہے, دور دور سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بڑا ہجوم جو ہے نمازیوں کا, عبادت گزاروں کا, سجدہ کرنے والوں کا یہاں سے نکل رہا ہے. آمین. اور اسی طرح اگر ہمارے عبادت گاہوں میں, ہمارے چرچز میں لوگ بیدار ہو جائیں, اتنا خدا لوگوں کو بیدار کرے کہ جب اس دروازے سے باہر لوگ نکلیں تو لوگ دیکھیں, واچ کریں کہ دیکھیں عبادت کرنے والے لوگ چرچ میں سے نکل رہے ہیں. آمین. ہاللیلویا. کتنی خدا بلیسنگ دے گا. خدا دلوں کے اندر خوشی کو دیکھتا ہے, شادمانی کو دیکھتا ہے. تو کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, آج خوش ہو. آمین. خوش ہو. تو عبادت اور پرستش دعا کیسے ہوتی ہے, خوشی کے ساتھ, زبردستی نہیں. ٹھیک ہے, زبردستی نہیں. اگر وزٹ کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے تو یہ تو موٹیویشن ہے, یہ تو بیداری کے لیے کہ ہاں یہ سمجھ لیں ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں جو خدا نے دی ہے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وقت سے پہلے ریڈی رہنا. جب دستک دی جائے کہ بھائی بہن عبادت کا ٹائم ہو گیا ہے, اندر سے جواب ملے کہ ہاں بھائی ہم تیار ہیں, ہم ابھی آنے والے ہیں. پریز گاڈ. ہاللیلویا. زوردار تالیاں بجائیں. یہ آواز ہے کہ ہم تو ریڈی ہیں, ہم تو آدھے گھنٹے سے تیار ہیں, جا کے تالا کھولو, ہم عبادت کے لیے آنے والے ہیں. آمین. یہ ہماری تیاری. اسی طرح بنی اسرائیل کو دیکھ لیتے ہیں, جب سبت کا دن ہوتا ہے تو 1 دن پہلے تیاری, ہفتے کے دن سے ہی وہ عبادت کی, سبت کو پاک ماننے کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو مقدس کرتے ہیں, اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں, عبادت کے لیے ریڈی کرتے ہیں, اس قابل کرتے ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہوں میں جائیں. اپنے آپ کو ظاہری طور پہ ہم پاک کریں, اپنے لباس کے ذریعے سے, بدن کے ذریعے سے, ہر لحاظ سے اپنے آپ کو خدا میں پاک کریں, کیونکہ خدا مقدس ہے. تیاری ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزیں شادمانی سے ہیں, خوشی کے ساتھ ہیں. اس لیے کلام خدا میں لکھا ہے, اے بنی صیون خوش ہو. صیون میں کیا ہو, خوش ہو, یعنی ہیکل کے اندر آ کر خوش ہو. تو میرے جو کلام خدا میں کیا سکھاتا ہے, حقیقی خوشی ہمیں خدا کی حضوری میں سے ملتی ہے. شادمانی خدا ان کے پاس آنے سے ملتی ہے. وہ ہمیں شادمان کرتا ہے, ہمارے چہروں پر خوشی لے کر آتا ہے. اور جب شادمانی اور خوشی خدا ہمارے چہروں پر دیکھتا ہے تو پھر خدا بھی اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. خدا کیا کرتا ہے, لکھا ہے تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا. آمین. ہاللیلویا. کون بخشے گا؟ خدا بخشے گا. برسات, پہلی برسات کی ہم بات کرتے, برسات بارش رحمت کو کہتے ہیں. روحانی طور پر خداؤں کی برکتیں ہیں, ہم خداؤں سے کہتے ہیں. دعاؤں میں بھی ہم اکثر کہتے ہیں خداؤں اپنی رحمت کی بارش ہم پر برسا, برکتوں کی بارش ہم پر برسا, نیکیوں کی بارش ہم پر برسا. بارش یعنی جب ہوتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, اعتدال کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
وہ جہاں بھی ہوتی ہے اس پورے ایریے کو, اس جگہ کو وہ گیلا کر دیتی ہے. ہر چیز گیلی ہو جاتی ہے جہاں پر بارش ہوتی ہے. تو لکھا ہے پہلی برسات اعتدال کے ساتھ بخشے گا. اعتدال کا مطلب ہے برابر, یکساں برکت خدا دے گا. اگر کلیسیا کے اندر بارش ہو رہی ہے برکت کی, تو خدا ایک ایک کو برکت دے گا, یکساں برکت دے گا. مسا سے یکساں بھرے گا, شفا سے وہ یکساں بھرے گا, نعمتوں سے یکساں بھرے گا, پاک روح سے وہ یکساں بھرے گا. اعتدال کے ساتھ برابر وہ دے گا. اگر کسی میں کوئی کمی ہے تو اس کی کمی کو بھی خدا اس بارش کے وسیلہ سے پورا کرے گا. اعتدال خدا کرے گا, خدا انصاف کرے گا جب ہم خدا کے پاس خوشی سے آتے ہیں. آمین. تو کتنا ضروری ہے کہ آج ہم اپنے خدا کی عبادت خوشی کے ساتھ کریں, شادمانی کے ساتھ کریں, تاکہ خدا ہماری زندگی پر پہلی برسات, ٹھیک ہے, ابھی پہلی ہی برسات ہوئی ہے اور اس میں خدا نے ہمیں پیچھے نہیں چھوڑا ہے جی, اس نے ہمیں برابر رکھا ہے. ٹھیک ہے, برابر جو پہلے آئے ہیں ان کو بھی خدا برکت دے رہا ہے, جو بعد میں آئے ہیں خدا ان کو بھی بلیسنگ دے رہا ہے, برکت دے رہا ہے. کوئی بھی جو خدا کے حضور سے خالی نہیں جائے گا. آمین, ہاللیلویا. آگے دیکھتے ہیں, لکھا ہے کلام خدا میں صرف یہاں تک خدا کی برکات اور اس کی پہلی برسات نہیں ہے, بلکہ لکھا ہے کلام خدا میں وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا. آمین, ہاللیلویا. آپ بات کو ہم یہ سمجھتے ہیں, ہاں جی پہلا بڑی برکتاں سا ہونے میں برکت ملتی بھی, ہم یہ سوچ سے خیال کرتے ہیں. کیوں؟ ابلیس ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے. لیکن خدا کیا کہتا ہے, اگر پہلی اگر آپ کو برکتیں دے رہا تھا, اور آگے والی جو برکتیں ہیں, پچھلی برکتیں جو ہے, ابھی آنے والی برکتیں ہیں, اس کے میں کیا کر دوں گا, برابر کر دوں گا. آمین. اور وہ ہمیں برکت بخشے گا. پہلی برکتیں پچھلی برکتیں کو خدا برابر کر کے ہمیں بلیس کرے گا. آمین. آگے لکھا ہے کلام خدا میں, اور یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے. کھلیان کا لفظی جو مطلب ہے وہ کھیت ہے. کھیت جو ہے وہ بھر جائیں گے. اور کھیت آپ کو پتا کیسے, کسی بھی فصل کا کھیت ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, بھرا بھرا. ٹھیک ہے, اس میں خوب فصل ہوتی ہے, خوب اس میں فصل اگی ہوئی ہوتی ہے, اور جب اس پر محنت کی ہوتی ہے, لوگ اس کو سیل کرتے ہیں, اسے بیچتے ہیں, تو کتنا لاکھوں کا منافع کماتے ہیں. تو لکھا ہے کلام خدا میں کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے. گیہوں یعنی گندم سے, گندم یعنی آٹے سے. خدا اتنی برکت دے گا, اتنی برکت دے گا کہ کھلیان کا روحانی مطلب ہمارا گھر ہے, ہمارا خاندان ہے, کھیت ہمارا گھر ہے. گھر کے اندر خدا اتنی فصل اگائے گا, اتنی برکت دے گا, اتنی برکت دے گا کہ گھر میں سے آٹا کبھی ختم نہیں ہوگا. آمین, ہاللیلویا. لکھا گیہوں سے بھر جائیں گے, راشن پانی سے بھر جائیں گے. آپ خدا کے حضور میں خوشی کریں, آپ خدا کے حضور میں شادمانی کریں. خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, خدا آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے, خدا آپ کو برکت دے گا. لیکن خدا پہلے یہ چاہتا ہے کہ خداوند میں شادمان ہو, خداوند میں خوشی کرو. ہم خداوند سے خوش ہوں گے, خداوند سے اس کی راہوں پر چلیں گے. تو لکھا ہے کلام خدا میں خدا ہمیں بھی پچھلی اور پہلی برکتوں سے بھرے گا. آمین. اپنے آپ کو آج ہم تیار کریں تاکہ خدا ہمیں پچھلی اور پہلی برکتوں سے بھرے گا. وہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے. آج دنیا کے اندر یہی جو چیزیں ہیں, اس کے پیچھے تو ہر ایک بھاگ رہا ہے. راشن پانی, آٹا دانا, ٹھیک ہے, ہر ایک کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ یہ ہماری ضرورت ہے. لیکن خدا کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ. آمین. میرے حضور آؤ,
میں تمہیں یہ بخشوں گا، اعتدال کے ساتھ انصاف کر کے میں تمہیں برکت بخشوں گا۔ آگے لکھا ہے اور حوض نئی میں اور تیل سے لبریز ہوں گے۔ آمین، ہاللیلویا۔ حوض جو ہے نئی میں سے، نئی جو میں ہے وہ انگوروں سے بنائی جاتی ہے، انگوروں کے ذریعے سے بھی خدا بلیسنگ دے گا۔ انگور جو ہے آپ کو بلیس کریں گے، اس سے آپ میں بنائیں گے اور خدا برکت دے گا۔ اور لکھا ہے تیل سے لبریز ہوں گے۔ تیل جو ہے پاک روح کی علامت ہے، مسح سے بھرے جائیں گے، معموری سے بھرے جائیں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم خداوند میں خوش ہوں گے۔ آمین۔ خداوند کے تیل سے، حوض سے، نئی میں سے، تیل سے ہم کیا ہوں گے؟ لبریز ہوں گے، بھرے جائیں گے۔ یہ ساری برکتیں ہیں، یہ ساری بلیسنگ ہے جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ آگے دیکھیں گے، لکھا ہے اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ خداوند کلام کرتا ہے، کہتا ہے ان برسوں کا حاصل، ٹھیک ہے، جو پہلے پچھلے برسوں میں تمہارے پاس بہت کچھ تھا، روپیہ پیسہ، ٹھیک ہے، مال دولت، اچھے حالات، اب حالات ایسے نہیں ہیں۔ اگر ایسے نہیں ہیں تو خدا کہتا ہے تم نے نافرمانی کی تھی، تم میرے خلاف چلے تھے، اور میں نے کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، میں نے ان برسوں کے لیے تمہارے خلاف کیا بھیجی تھی؟ فوج ملک۔ ملک کہتے ہیں ٹڈی کو، ٹڈی کو میں نے بھیجا تھا۔ آپ نے کھیت لگایا، اس کھیت کو میں نے ٹڈیوں کو بھیجا، ٹڈیوں کے گھول کو بھیجا، اور ٹڈی کیا کرتی ہے؟ فصلوں کو تباہ کرتی ہے۔ فوج ملک یعنی ٹڈی دل کے ساتھ، جب دل کے ساتھ پورا غول ٹڈیوں کا آتا ہے کسی کھیت کے اندر، وہاں سے جب وہ اوپر سے گزر جائے تو وہ گزرتے گزرتے اس کھیت کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اس فصل کو وہ تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن فوج ہے پوری، فوج ملک میں نے بھیجی تھی، فوج ٹڈیوں کی فوج میں نے تمہارے لیے بھیجی تھی، تاکہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، تمہارے کھیت کو نقصان پہنچائے۔ کھیت ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر ہے، ہمارے خاندان ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں نے فوج ملک کو بھیجا تھا تمہارے گھر پہ، تاکہ وہ تیرے حاصل کو کھا جائے، تمہارے کھلیان کو کھا جائے، تمہارے راشن پانی کو کھا جائے، تمہارے مال کو کھا جائے، تمہارے روپے پیسے کو کھا جائے، تمہیں نقصان پہنچائے۔ اب خدا کہتا ہے تم میری طرف رجوع آئے ہو، میرے پاس آئے ہو، خوش ہوئے ہو، یروشلم کے اندر آئے ہو، ہیکل کے اندر آئے ہو، اب میں کیا کروں گا؟ پہلے میں پچھلی جو برسات ہے، پچھلی جو برکتیں ہیں، پہلی جو برکتیں ہیں وہ عطا کروں گا، اور میں دیکھوں گا کہ پچھلے برسوں میں کیا کیا تمہارا نقصان ہوا ہے، وہ نقصان بھی میں بھروں گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ کیسا خدا ہے ہمارا، مہربان، وہ ہمارے نقصان کو بھرتا ہے۔ لیکن فوج ملک نے جو کھا گئی تھی، نقصان کیا تھا، وہ میں تمہیں واپس کروں گا۔ لکھا ہے کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا۔ آمین۔ روپیہ پیسہ کم ہو گیا ہے، میں تمہیں واپس دوں گا۔ جاب ختم ہو گئی ہے، نئی جاب دوں گا، نیا کاروبار دوں گا، نیا بزنس دوں گا، تاکہ اس کے اندر تم کیا کرو؟ بڑھو۔ راشن پانی زیادہ دوں گا۔